بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، میں ہوں شجیع اللہ فراست۔ آپ دیکھ رہے ہیں نیشنل اور انٹرنیشنل نیوز پر مشتمل 4 ٹی وی کا خصوصی خبرنامہ دنیا بھر سے، یعنی خبریں آپ کی نظر سے۔ سب سے پہلے ہیڈ لائنز۔ عرفات ٹورز کے 25 سال مکمل ہونے پر حج 2025 کی بکنگ کرنے والے عازمین حج کے لیے کیش بیک آفر۔ عرفات ٹورز ایک بھروسے مند نام۔ حج 2025 کی بکنگ کا آغاز ہو چکا ہے۔ 21 ڈیز شفٹنگ پیکیج انجم ہوٹل میں صرف 7,25,000۔ 21 ڈیز کلاک ٹاور شفٹنگ پیکیج صرف 7,75,000 روپے میں۔ یہ آفر محدود مدت کے لیے فار بزنس مین، NRI، UK، US اینڈ گلف والوں کے لیے۔ مینا عرفات مزدلفہ میں بہترین سروسز، 3 وقت حیدرآبادی ذائقہ دار کھانے، AC بسز کے ذریعے مکہ اور مدینہ کی زیارتیں۔ زندگی کے سب سے عظیم سفر کے لیے آج ہی اپنی بکنگ کروائیں اور خود کو خوش نصیب بنائیں۔ عرفات ٹورز حج اینڈ عمرہ گروپس، پرانی حویلی، حیدرآباد۔ مہاراجہ دلہا ہاؤس پہ سوٹ اور شیروانی یقینی طور پر مارکیٹ سے 50% کم دام پہ حاصل کیجیے۔ باتیں نہیں، حقیقی طور پر وقت اور پیسے کی بچت کیجیے۔ سپر اسٹار سلمان خان کی فیملی بھی ہمارے کام سے بہت خوش ہے۔ یہ آفر صرف اور صرف مہاراجہ دلہا ہاؤس پر، ایک ہی دام، ہول سیل دام، ایبٹ سرکل، سدھی امبر بازار، گول مسجد، گن فاؤنڈری، ایبٹس، حیدرآباد۔ اسد حکومت گرنے کے بعد دمشق میں پہلا جمعہ، مسجد امیہ میں ہزاروں لوگوں نے نماز ادا کی، جوش و خروش کا ماحول۔ G7 ملکوں کی ورچوئل میٹنگ، سیریا کی صورتحال پر غور کیا گیا، جامع حکومت کے ساتھ کام کرنے کی پیشکش۔ بلنکن نے کی طیب اردوان سے ملاقات، کہا داعش کو پھر سے ابھرنے نہیں دیں گے، ترکی نے کردوں کو روکنے پر دیا زور۔ امریکہ نے کہا غازہ سیز فائر کے لیے کام کر رہے ہیں، حماس نے تجویز سے اتفاق کیا۔ جنگ بندی کوششوں کے باوجود اسرائیلی بربریت، 40 فلسطینی جاں بحق، اسلامی جہاد لیڈر کو نشانہ بنایا گیا۔ ایران کو نیوکلیئر ہتھیار حاصل کرنے سے روکنے کے لیے ڈونلڈ ٹرمپ احتیاطی حملہ کر سکتے ہیں، وال اسٹریٹ جرنل کی رپورٹ۔ رشیا یوکرین میں نہیں رکے گا، نیٹو چیف نے یورپی عوام کو کیا خبردار، کہا حکومتوں پر ڈیفنس بجٹ بڑھانے کے لیے دباؤ ڈالیں۔ سندھیا تھیٹر بھگدڑ کے سلسلے میں پشپا 2 سٹار الو ارجن گرفتار، جوڈیشل ریمانڈ کے بعد ہائی کورٹ نے دی ضمانت۔ الو ارجن کی گرفتاری پر سیاسی بیان بازی، ریونت ریڈی نے کہا قانون اپنا کام کرے گا۔ ہیڈ لائنز آپ نے دیکھی، خبروں کی تفصیل کی طرف آپ کو لیے چلتے ہیں۔ سب سے پہلے بات کرتے ہیں سیریا کی۔ سیریا میں بشار الاسد حکومت گرنے کے بعد پہلے جمعے کو دمشق میں لوگوں کا جوش و خروش دیکھا گیا۔ ہزاروں لوگ مسجد امیہ میں جمع ہوئے اور جمعے کی نماز ادا کی۔ اس موقع پر دمشق میں جشن کا ماحول تھا۔ مسجد امیہ 7ویں صدی میں تعمیر کی گئی تھی اور اس مسجد نے سیریا میں کئی انقلابات دیکھے۔ الگ الگ مقامات سے لوگ نماز ادا کرنے کے لیے مسجد امیہ میں امڈ آئے۔ کئی لوگوں نے بشار حکومت کے خاتمے پر خوشی اور اطمینان کا اظہار کیا۔ یہ لوگ نعرے لگا رہے تھے۔ اس موقع پر پورے سیریا میں کئی ریلیاں نکالی گئیں اور اسد خاندان کے 50 سالہ دور کے خاتمے پر اطمینان کا اظہار کیا۔ اس طرح کے اجتماعات کے ویڈیو سامنے آئے ہیں۔ سیریا کے عبوری وزیر اعظم محمد البشیر نے مسجد امیہ میں جمعے کی نماز ادا کی۔ انہوں نے اس موقع پر خطاب بھی کیا۔ اپنے خطاب میں انہوں نے کہا کہ سیریا کو ایک نئے دور کا سامنا ہے۔ پچھلے دنوں باغی فورسز کی پیش قدمی کے دوران بشار الاسد فرار ہو گئے تھے، جہاں انہیں اور ان کے خاندان کو سیاسی پناہ دی گئی۔ اپوزیشن فورسز میں سب سے اہم گروپ حیات تحریر شام کے لیڈر ابو محمد الجولانی نے کہا ہے کہ وہ پچھلی حکومت کے دور میں ٹارچر کے ذمہ داروں کے خلاف
खिलाफ कार्रवाई करेंगे। G7 मुल्कों की एक मीटिंग हुई जिसमें सीरिया की सूरत हाल पर गौर किया गया। G7 मुल्कों ने एक जामे सियासी हल की तायद की और इसमें मदद की भी पेशकश की। G7 दुनिया के 7 बड़े मौशी मुल्कों का ग्रुप है या मौशी ताकतों का ग्रुप है। इनमें कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, बरतानिया, अमरीका और यूरोपीय यूनियन शामिल है। इन लीडर्स ने वर्चुअल मीटिंग में कहा कि हम सीरिया में एक ठोस, जामे और गैर मसलकी हुकूमत के लिए काम करने तैयार हैं, जिसे कानून की हुक्मरानी, इंसानी हुकूक और औरतों के हुकूक को यकीनी बनाना होगा और मजहबी और नस्ली अक़लियतों की हिफाजत करनी होगी और शफ़ाफियत और जवाबदेही से काम करना होगा। G7 ने कहा कि अगर सीरिया की मुस्तक़बिल की हुकूमत इन मयारात पर पूरी उतरती है और नतीजे देती है तो वो उसकी मुकम्मल मदद करेंगे। अमेरिका के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट एंटनी ब्लिंकन ने तुर्की के वज़ीर ख़ारजा से मुलाकात करते हुए सीरिया की सूरत हाल पर बातचीत की। वज़ीर ख़ारजा हक्कान फ़िदान से मुलाकात के बाद ब्लिंकन ने कहा कि अमेरिका ने सीरिया में आईसिस या दाइश की खिलाफत को ख़त्म करने के लिए कई साल मेहनत की और इस बात को यकीनी बनाने की कोशिश की है कि यह ख़तरा फिर से पैदा ना हो। ब्लिंकन ने इस मौके पर गाज़ा सीज़फायर की भी उम्मीद ज़ाहिर की। ऐसा समझा जाता है कि सीरिया में पेशकदमी करने वाले बाज़ ग्रुपों को तुर्की की सरपरस्ती हासिल है। तुर्की के वज़ीर ख़ारजा ने इस मौके पर कहा कि उनका मुल्क सीरिया में इस्तेहकाम चाहता है। ब्लिंकन के साथ बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि कुर्दिस्तान वर्कर्स पार्टी KPP और आईसिस या दाइश को सीरिया में कदम जमाने नहीं देना चाहिए। ब्लिंकन ने कहा कि उन्होंने आईसिस या दाइश को दूर रखने की कोशिशों पर बातचीत की। सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ने तुर्की के सदर तैयब एर्दोगान से भी मुलाकात की। इससे पहले उन्होंने जॉर्डन का दौरा किया। तैयब एर्दोगान ने इस मौके पर ब्लिंकन से कहा कि तुर्की उन तंजीमों के खिलाफ जिन्हें वो दहशतगर्द समझता है अपनी कौमी सलामती की हिफाजत के लिए एहतियाती कदम उठाएगा। अमेरिका और तुर्की दोनों नाटो के इत्तेहादी हैं। अमेरिका सीरिया में कुर्दों की फ़ौज SDF की तायद करता है, जबकि अन्कारा कुर्दों की तंजीम PKK को दहशतगर्द समझता है। ये तंजीम कई बरसों से तुर्की में अलग होमलैंड के लिए लड़ाई लड़ रही है। एंटनी ब्लिंकन ने कहा कि अमेरिका सीरिया से अमेरिकी शहरियों को वापस लेने के लिए काम कर रहा है। इसराइली वज़ीर दिफ़ा इसराइल काटस ने इसराइली सिपाहियों को हुक्म दिया है कि वो मौसम सरमा के दौरान पूरा वक्त सीरिया में कब्ज़ा किए हुए इलाकों में रहने के लिए तैयार रहें। वज़ीर ने कहा कि इस सिलसिले में एक हुक्म जारी किया गया है और उन्होंने कहा कि सीरिया की सूरत हाल के मद्देनज़र माउंट हरमन यानी जबल शेख में हमारी मौजूदगी बहुत ज़रूरी है। इसराइल ने बशार अल असद हुकूमत के गिरने के बाद सीरिया के बाज़ इलाकों पर कब्ज़ा किया और 500 से ज़्यादा हवाई हमले किए और फ़ौजी ताकत को ख़त्म करने का दावा किया। इसराइली वज़ीर-ए-आज़म बेंजामिन नेतन्याहू ने जोलान पहाड़ियों का दौरा किया। इस मौके पर जो तस्वीरें ली गई हैं उससे इसराइल के वज़ीर दिफ़ा ने सोशल मीडिया पर पोस्ट किया। यूनाइटेड नेशंस ने सीरिया के पड़ोसियों से कहा है कि सीरिया में बहरानों के दौरान सीरिया की इलाकाई सालमियत का एहतराम करें। UN चीफ एंटोनियो गुटेरेस ने सीरिया में इसराइल के हमलों की मजम्मत की। एक खबर में कहा गया कि अमेरिका सीरिया की सूरत हाल के बारे में इसराइल से बातचीत कर रहा है। यूनाइटेड नेशंस ने कहा कि पिछले 2 हफ्तों में सीरिया में लड़ाई की वजह से 1.1 मिलियन लोग बेघर हुए हैं। इनमें ज़्यादातर औरतें और बच्चे हैं। 6,40,000 लोग एलेपो से, 3,34,000 इदलिब से और 1,36,000 हमा से फरार हुए। अमेरिका ने कहा कि वो गाज़ा सीज़फायर के लिए काम कर रहा है। अमेरिका के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट एंटनी ब्लिंकन ने जुमे को कहा कि उन्हें गाज़ा सीज़फायर के सिलसिले में इशारे मिले हैं। ब्लिंकन ने तुर्की के वज़ीर ख़ारजा हक्कान फ़िदान के साथ मुलाकात के बाद कहा कि हमने गाज़ा के बारे में बातचीत की है। ब्लिंकन ने तुर्की से कहा कि वो गाज़ा सीज़फायर और होस्टेजेस की रिहाई के लिए हमास पर अपने असर और रसूख का इस्तेमाल करे। एक रिपोर्ट में दावा किया गया है कि हमास ने गाज़ा सीज़फायर के लिए एक तजवीज़ से इत्तफ़ाक़ किया, लेकिन इसकी तफसील सामने नहीं आई है। गाज़ा में इसराइली बर्बरियत जारी है। फ़लस्तीन इंफॉर्मेशन सेंटर ने बताया कि नुसैरात में इसराइल की ताज़ा बमबारी में 25 बच्चे और औरतें शहीद हुए। जुमेरात की सुबह से इसराइली हमलों में 40 शहादतें हुई। वज़ारत सेहत के हवाले से ये बात कही गई। इसराइली फ़ौज ने बताया कि उसने गाज़ा में इस्लामी जिहाद के एक सीनियर कमांडर को निशाना बनाया। गाज़ा में इसराइली बर्बरियत के 434 दिन पूरे हो गए हैं। इन 14 महीनों के दौरान तकरीबन 45,000 फ़लस्तीनी शहीद हुए। गाज़ा तबाह ताराज हो गया। हॉस्पिटल, स्कूल्स और इंफ्रास्ट्रक्चर सब कुछ मिटा दिया गया। गाज़ा में अब ज़िंदगी नामुमकिन नज़र आ रही है। इतनी तबाही हो चुकी है, लेकिन आज तक दुनिया इसराइल को हमलों से रोक नहीं पाई है, जिससे आलमी निज़ाम पर एक सवालिया निशान पैदा होता है। हमास ने इंटरनेशनल कम्युनिटी, खासतौर पर अरब हेल्थ मिनिस्टर से कहा है कि वो गाज़ा के सेहत के शोबे को बचाएं। हमास ने जनरल असम्बली की जंगबंदी करारदाद पर अमल का मुतालबा किया।
مغربی کنارے میں اسرائیلی فوج کی کارروائیاں جاری ہیں. نابلس میں اسرائیلی فوج نے ایک فلسطینی کو زخمی کر دیا. کئی دوسرے مقامات سے بھی ایسی خبریں آ رہی ہیں کہ اسرائیلی فوج نے الگ الگ مقامات پر دھاوے کیے اور کئی فلسطینیوں کو گرفتار کیا. یہ سلسلہ 7 اکتوبر 2023 کے بعد سے مسلسل جاری ہے. امریکہ کے پریزیڈنٹ الیکٹ ڈونلڈ ٹرمپ ایران کو نیوکلیئر ہتھیار حاصل کرنے سے روکنے کے لیے الگ الگ آپشنز پر غور کر رہے ہیں، جن میں احتیاطی حملے بھی شامل ہے. امریکی اخبار وال اسٹریٹ جرنل نے یہ بات بتائی. نئی حکومت ایران پر زیادہ سے زیادہ دباؤ ڈالنے کی پالیسی اپنائے گی. ٹرمپ جنوری میں حلف لیں گے. یہ ٹرمپ کی دوسری میعاد ہوگی. اپنے پہلے ٹرم میں بھی انہوں نے ایران پر زیادہ سے زیادہ دباؤ کی پالیسی اپنائی تھی اور نیوکلیئر ڈیل توڑ دی تھی، جسے JCPOA کہا جاتا ہے. اسرائیل اور بعض مغربی ملکوں کا کہنا ہے کہ ایران نیوکلیئر ہتھیار بنانے کی تیاری کر رہا ہے، جبکہ ایران کا کہنا ہے کہ اس کا نیوکلیئر پروگرام پرامن مقصدوں کے لیے ہے اور وہ صرف بجلی پیدا کرنے کے لیے یورینیم کو افزودہ کر رہا ہے. فرانکوس بیرو فرانس کے نئے وزیر اعظم ہوں گے. صدر ایمانوئل میکروں نے انہیں مقرر کیا. فرانس میں حال ہی میں سیاسی بحران پیدا ہوا. وزیر اعظم کی حیثیت سے مائیکل بارنیئر کو نو کانفیڈنس ووٹ میں شکست ہو گئی. نئے وزیر اعظم کے سامنے اب بٹی ہوئی پارلیمنٹ میں بجٹ منظور کرانے کا اہم چیلنج ہے. بجٹ کے مسئلے پر ہی پچھلی حکومت گری تھی. نیٹو چیف نے یورپی ملکوں کو وارننگ دی ہے کہ رشیا یوکرین میں نہیں رکے گا. نیٹو سیکرٹری جنرل مارک روٹے نے کہا کہ رشیا کے صدر ولادیمیر پوٹن یوکرین کو نقشے سے مٹا دینا چاہتے ہیں اور اس کے بعد وہ یورپ کے دوسرے ملکوں پر ہاتھ ڈالیں گے. انہوں نے یورپی عوام سے کہا کہ وہ اپنی اپنی حکومتوں پر زور دیں کہ وہ ڈیفنس بجٹ میں اضافہ کریں. انہوں نے کہا کہ عوام کو خود اپنے سے یہ سوال کرنا چاہیے کہ کیا رشیا ایسا کر سکتا ہے. رشیا 2022 فروری سے یوکرین میں حملے کر رہا ہے. حالیہ میں ایسے اندیشے ظاہر کیے گئے ہیں کہ یہ جنگ اب دوسرے مقامات پر پھیل سکتی ہے. وزیر خارجہ ایس جے شنکر نے پارلیمنٹ میں خطاب کرتے ہوئے بنگلہ دیش میں ہندوؤں کے ساتھ سلوک پر فکر مندی کا اظہار کیا. انہوں نے بنگلہ دیش میں مائنورٹیز کے خلاف تشدد پر فکر مندی کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ ایسے کئی واقعات پیش آ چکے ہیں. انہوں نے کہا کہ حال ہی میں ہمارے فارن سیکرٹری نے ڈھاکہ کا دورہ کیا. جے شنکر نے مجلس اتحاد المسلمین کے صدر اسد الدین اویسی کے ایک سوال کا جواب دیتے ہوئے یہ بات کہی. اویسی نے سوال کیا تھا کہ ہم نے بنگلہ دیش کی ترقی کے لیے $10 بلین کا وعدہ کیا ہے. حکومت اس بات کو یقینی بنانے کے لیے کیا قدم اٹھا رہی ہے کہ بنگلہ دیش میں ہندوؤں اور مندروں کی حفاظت ہو. خارجہ سیکرٹری وکرم مسری نے بنگلہ دیش کا حال ہی میں دورہ کرنے کے بعد ایک پارلیمانی پینل کو بتایا ہے کہ پڑوسی ملک نے یقین دلایا ہے کہ مائنورٹیز کے خلاف وائلنس کے ذمہ داروں کے خلاف کارروائی کی جائے گی. جے شنکر نے انڈیا کی خارجہ پالیسی کے دوسرے پہلوؤں پر بھی روشنی ڈالی، جن میں سب سے پہلے پڑوس پالیسی اور چائنا اور پاکستان کے ساتھ تعلقات شامل ہیں. جے شنکر نے نیپال کے نئے کرنسی نوٹوں میں انڈیا کے بعض علاقوں کو نیپال میں دکھانے کے بارے میں کہا کہ سرحدوں کے بارے میں ہماری پوزیشن بالکل صاف ہے. ہم اپنے پڑوسیوں سے امید کرتے ہیں کہ وہ ایسی کارروائیوں کے نتیجے میں انڈیا کی پوزیشن تبدیل کرنے کے لیے اسے مجبور نہیں کریں گے. لوک سبھا میں دستور کے بارے میں بحث شروع ہوئی. یہ بحث 2 دن جاری رہے گی. امید ہے کہ ہفتے کو وزیر اعظم نریندر مودی بحث کا جواب دیں گے. وزیر دفاع راجناتھ سنگھ نے بحث کی شروعات کی. پہلی مرتبہ پرینکا گاندھی نے لوک سبھا میں خطاب کیا اور بحث میں حصہ لیا. راجناتھ سنگھ نے کہا کہ حکومت نے دستور کے اصولوں کو لاگو کرنے کے لیے بڑے قدم اٹھائے ہیں. انہوں نے کہا کہ کانگریس نے دستور کو ہوسٹیج بنانے کی کوشش کی. پرینکا گاندھی نے سنبھل کے متاثرین کا حوالہ دیا اور کہا کہ مودی حکومت نے ان کے ساتھ انصاف نہیں کیا ہے اور دستور کے ساتھ کھلواڑ کیا جا رہا ہے. سماجوادی پارٹی کے اکھلیش یادو نے کہا کہ مسجدوں کے نیچے مندر تلاش کرتے ہوئے امن کو متاثر کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. اس دوران راجیہ سبھا چیئرمین جگدیپ دھنکر کے خلاف نوٹس کے بارے میں زبردست ہنگامہ ہوا. حکومت کے ارکان اور اپوزیشن کے درمیان تلخ نوک جھونک ہوئی اور راجیہ سبھا کی کارروائی کو پیر تک کے لیے ملتوی کر دیا گیا. تیلگو فلم سٹار الو ارجن کو حیدرآباد کے ایک تھیٹر میں بھگدڑ کے سلسلے میں گرفتار کیا گیا اور ایک عدالت نے انہیں 14 دن کے ریمانڈ پر جیل بھیجا. لیکن اس کے کچھ گھنٹوں بعد ہی ہائی کورٹ میں یہ معاملہ پہنچا اور ہائی کورٹ نے انہیں ضمانت دے دی. ہائی کورٹ نے ایک ریمارک کیا کہ محض اس وجہ سے انہیں ٹارگٹ کیا جا رہا ہے کہ وہ ایک فلم سٹار ہیں. اس واقعے میں ایک عورت ہلاک ہوئی تھی اور اس کا 9 سال کا بچہ زخمی ہوا تھا.
نچلی عدالت نے گرفتاری کو پیر تک ٹالنے کے لیے اداکار کی درخواست خارج کر دی تھی۔ اس سے پہلے الو ارجن کو جوبلی ہلز میں ان کے گھر سے چکڑپلی پولیس اسٹیشن لے جایا گیا، جہاں انہوں نے شکایت کی کہ پولیس والے ان کے بیڈ روم میں آئے اور انہیں حراست میں لیا۔ اداکار کے والد اور مشہور فلم ساز الو اروند اور دوسرے رشتہ دار گرفتاری کے وقت موجود تھے۔ اس سے پہلے حیدرآباد پولیس نے 41 سالہ اداکار اور کئی دوسروں کے خلاف ایک کیس درج کیا۔ چکڑپلی کی سندھیا تھیٹر میں یہ سانحہ پیش آیا تھا، ان پر غیر ارادی قتل کا الزام لگایا گیا۔ مرنے والی عورت کے شوہر کی شکایت میں کہا گیا کہ اداکار اور تھیٹر مینجمنٹ نے پولیس کو اس بات کی خبر نہیں دی کہ اداکار ان کی فلم پشپا 2 کی اسکریننگ میں حصہ لینے والے ہیں۔ دوسری طرف الو ارجن کے دفتر اور تھیٹر عہدیداروں نے کہا کہ پولیس کو بتا دیا گیا تھا۔ اس گرفتاری پر سیاسی الزامات کا سلسلہ بھی شروع ہو گیا۔ سابق وزیر اور BRS لیڈر کے ٹی راما راؤ نے الو ارجن کی گرفتاری کو غیر ضروری بتایا۔ چیف منسٹر ریونت ریڈی نے کہا کہ الو ارجن کے معاملے میں قانون اپنا کام کرے گا۔ الو ارجن کی گرفتاری کے بعد ان کے فین سکتے میں آ گئے۔ گرفتاری کے بعد انہیں گاندھی ہاسپٹل لے جایا گیا اور ان کی میڈیکل جانچ کی گئی۔ بعد میں انہیں نامپلی کی عدالت میں پیش کیا گیا اور اس عدالت نے انہیں جوڈیشل ریمانڈ پر بھیجا، لیکن بعد میں یہ معاملہ ہائی کورٹ پہنچا اور ہائی کورٹ کی طرف سے انہیں ضمانت مل گئی۔ اس سے پہلے الو ارجن کو جب گرفتار کیا گیا، ان کی بیوی سنیہا ریڈی رو پڑی۔ کیا کچھ ہو رہا ہے آپ کی دنیا میں؟ آخر میں ہیڈ لائنز دنیا بھر سے ایک بار پھر دیکھتے ہیں۔ عرفات ٹورز کے 25 سال مکمل ہونے پر حج 2025 کی بکنگ کرنے والے عازمین حج کے لیے کیش بیک آفر۔ عرفات ٹورز ایک بھروسے مند نام۔ حج 2025 کی بکنگ کا آغاز ہو چکا ہے۔ 21 ڈیز شفٹنگ پیکیج انجم ہوٹل میں صرف 7,25,000۔ 21 ڈیز کلاک ٹاور شفٹنگ پیکیج صرف 7,75,000 روپے میں۔ یہ آفر محدود مدت کے لیے فار بزنس مین، NRI، UK، US اینڈ گلف والوں کے لیے۔ مینا عرفات مزدلفہ میں بہترین سروسز، 3 وقت حیدرآبادی ذائقے دار کھانے، AC بسز کے ذریعے مکہ اور مدینہ کی زیارتی۔ زندگی کے سب سے عظیم سفر کے لیے آج ہی اپنی بکنگ کروائیں اور خود کو خوش نصیب بنائیں۔ عرفات ٹورز حج اینڈ عمرہ گروپس، پرانی حویلی، حیدرآباد۔ महाराजा दूल्हा हाउस पे सूट और शेरवानी यकीनी तौर पर मार्केट से 50% कम दाम पे हासिल कीजिए। बातें नहीं, हकीकी तौर पर वक्त और पैसे की बचत कीजिए। सुपरस्टार सलमान खान की फैमिली भी हमारे काम से बहुत खुश है। ये ऑफर सिर्फ और सिर्फ महाराजा दूल्हा हाउस पर। एक ही दाम, होलसेल दाम। एबिड सर्किल, सिद्धि अंबर बाजार, गोल मस्जिद, गन फाउंड्री, एबिड्स, हैदराबाद। اسد حکومت گرنے کے بعد دمشق میں پہلا جمعہ مسجد امیہ میں ہزاروں لوگوں نے نماز ادا کی، جوش و خروش کا ماحول۔ G7 ملکوں کی ورچوئل میٹنگ، سیریا کی صورتحال پر غور کیا گیا، جامع حکومت کے ساتھ کام کرنے کی پیشکش۔ بلنکن نے کی طیب اردوان سے ملاقات، کہا داعش کو پھر سے ابھرنے نہیں دیں گے، ترکی نے کردوں کو روکنے پر دیا زور۔ امریکہ نے کہا غازہ سیز فائر کے لیے کام کر رہے ہیں، حماس نے تجویز سے اتفاق کیا۔ جنگ بندی کوششوں کے باوجود اسرائیلی بربریت، 40 فلسطینی جاں بحق، اسلامی جہاد لیڈر کو نشانہ بنایا گیا۔ ایران کو نیوکلیئر ہتھیار حاصل کرنے سے روکنے کے لیے ڈونلڈ ٹرمپ احتیاطی حملہ کر سکتے ہیں، وال اسٹریٹ جرنل کی رپورٹ۔ رشیا یوکرین میں نہیں رکے گا، نیٹو چیف نے یورپی عوام کو کیا خبردار، کہا حکومتوں پر ڈیفنس بجٹ بڑھانے کے لیے دباؤ ڈالیں۔ سندھیا تھیٹر بھگدڑ کے سلسلے میں پشپا 2 سٹار الو ارجن گرفتار، جوڈیشل ریمانڈ کے بعد ہائی کورٹ نے دی ضمانت۔ الو ارجن کی گرفتاری پر سیاسی بیان بازی، ریونت ریڈی نے کہا قانون اپنا کام کرے گا۔ یہ تھی آج کی خبریں، پھر جو اللہ فراست کو دیں کی اجازت اور اپنا بے حد خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔